الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو اور اسے اجر کے پیمانے بھر بھر کے دیے جائیں تو اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، معاشرے میں دو طرح کے افراد بڑے واضح ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ادب اور احترام کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان کی ضد کے طور پر، ان کے اپوزٹ طور پر بے ادب اور جسے آپ کہہ لیجئے کہ گستاخ لوگ یہ پائے جاتے ہیں۔ کچھ خوش نصیب وہ ہوتے ہیں جو ادب کرتے ہیں اور احترام کرتے ہیں اور ترقی کی منازل طے کرتے جاتے ہیں، اللہ والوں کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ترقی کی منازل طے کرتے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے میں آگے بڑھتے جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اولیاء کرام کا احترام نہیں کرتے، ان کی بے ادبی کرتے ہیں، ان سے معاذ اللہ دشمنی رکھتے ہیں۔ تو پھر ایسے افراد یہ یوں کہہ لیجئے کہ تاریکی اور جہالت کے گہرے گھڑے کے اندر مزید آگے اترتے چلے جاتے ہیں۔ جو ادب کرے گا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا، با ادب با نصیب ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معظم ہستی کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جسے اللہ تبارک و تعالی نے عزت دی اسے ہمیں بھی عزت دینی چاہیے، اور جسے اللہ تبارک و تعالی نے قابل احترام بنایا ہمیں اس کا احترام کرنا چاہیے۔ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں یا جو یوں کہہ لیجئے کہ ایک اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کا یہ انداز ہوا کرتا ہے کہ وہ ہر عزت دار کی عزت کیا کرتے ہیں، اور اللہ والے یہ بھی عزت والے ہیں اور احترام والے ہیں، اور ان کا ادب اور احترام ہی کرنا چاہیے۔ احترام آج کے ہمارے اس سلسلے کا عنوان رہے گا، اور اس احترام کو اگر ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سلطان الاولیاء کی سیرت کے اندر دیکھیں تو یہ بھی ہمیں بڑا واضح اور بڑے بہترین انداز میں سامنے آ جاتا ہے۔ تین افراد ہیں جن میں ایک کا نام ابن سقا ہے، ایک اور شخص ہے، اور تیسرے حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے ایک ولی کے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک مقرب بندے کے پاس جانے کا ارادہ کرتے ہیں، اور جو ابن سقا ہے یہ کہتا ہے کہ میں ان سے جا کر ایسا سوال کروں گا کہ ان کو اس کا جواب ہی نہیں آئے گا، لا جواب کر دوں گا۔ میں آپ کو اس کو سمرائز کر کے اس واقعے کو سنا رہا ہوں۔ اور دوسرے شخص نے کہا کہ میں بھی ان سے سوال کروں گا اور ان کا علم، ان کا نالج چیک کروں گا یہ کیسا ہے۔ اور حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس طرح سے فرمایا کہ میں ان سے دعا لوں گا اور ان کی برکتیں حاصل کروں گا۔ چنانچہ یہ تینوں سفر کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے کے پاس پہنچتے ہیں، اس اللہ کے ولی کے پاس پہنچتے ہیں۔ وہ ابن سقا کو دیکھتے ہیں اور اسے دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے ابن سقا، تیرا سوال یہ ہے اور تیرے سوال کا جواب بھی یہ ہے۔ سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا، اور اس کے ساتھ اس کو ایک وعید بھی بتا دی کہ تو دین سے نکل جائے گا۔ اس طرح کر کے ایک بات بھی اسے کہی۔ یوں ہی جو دوسرا شخص تھا اسے بھی اس کا سوال بھی بتا دیا، اس کا جواب بھی بتا دیا، اور اسے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کندھوں تک پہنچ جائے گی۔ اور جناب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے یہ ارشاد فرمایا
کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد کے منبر پر کھڑے کہہ رہے ہوگے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ یوں کہہ دیجئے کہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مقام و مرتبے کے اندر جس چیز نے مزید اضافہ فرمایا وہ ایک اللہ والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کا احترام بھی ہے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا احترام کرنا چاہیے۔ نگران شورا انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس احترام کے عنوان پر ہم انشاءاللہ نگران شورا سے مدنی پھول بھی لیں گے۔ سیکرٹری ابھی میں نے اللہ والوں کا ادب اور احترام کرنے کے حوالے سے ایک حکایت بھی سنائی ہے حضور غوث پاک کی۔ پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ہی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کو مرشد بنانا ہے، کسی کو رہبر بنانا ہے، کسی کو رہنما بنانا ہے، کسی کو آپ اللہ والا سمجھنا، تو پہلے آنکھیں کھول کے اس کو دیکھ لیں کہ وہ ایسا ہے بھی کہ نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر آپ اس کو جو ہے وہ اپنا مرشد بنا لیں، اپنا پیر بنا لیں، اور پھر آنکھیں بند کر کے چلتے چلے جائیں۔ تو کسی اللہ والے کو چیک کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ کچھ اس طرح کی بات کرتا ہے، کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے، تو اس میں حرج کیا محسوس فرماتے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں نیت پر موقوف ہے۔ جس طرح ہر سوال کی مذمت نہیں ہے، اگر کوئی سوال عالم کو چیک کرنے کے لیے کیا جائے تو اس کی مذمت ہے، صحیح، اور اگر سوال اپنے علم میں اضافے کے لیے کیا جائے تو اس کو پسند کیا گیا ہے۔ واہ۔ اب دیکھ کیوں رہے ہیں؟ تو دیکھنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں یا اس کے متعلق کوئی سوال قائم کر رہے ہیں تو اس سے مراد آپ کی اس سے رہنمائی لینا ہے یا اپنے لیے کوئی بہتر راستہ اختیار کرنا ہے، یا اس شخص میں تنقید کر کے کیڑے نکال کر اپنے نفس امارہ کی تشفی کرنا ہے۔ یہ تو نیت پر منحصر ہے نا۔ آپ دیکھیں نا، کھانا بھی گھر میں پکتا ہے، اس سے بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے، اور بھی کوئی لوگ چیز دیکھتے ہیں اس کو ذرا کہتے ہیں ٹھوک بجا کے اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ تو یوں ہی ہم اگر کسی کو اللہ کا ولی سمجھ رہے ہیں یا اللہ والا سمجھ رہے ہیں اور اس کو اپنے انداز میں ذرا ٹھوک بجا کے کوئی چیک کرنا چاہ رہا ہے تو اس پہ کیا قدغن لگائیں گے آپ؟ ٹھوک بجا کر چیک کریں، لیکن برتن توڑ تو نہیں نہ دیں گے آپ۔ برتن ہی توڑ دیا تو وہ جس کا برتن ٹوٹا ہے اس کو وہ کہے گا تو صحیح نا کہ یار آپ چیک کر رہے تھے کہ مطلب میرا نقصان کر رہے تھے۔ صحیح۔ تو چیک کرنے کی یا دیکھنے کی ایک لمٹ یا ایک حد، ایک باؤنڈری تو بنائیں گے نا آپ۔ صحیح۔ اس کی ایک لائن تو کھینچیں گے نا۔ کیا لائن کھینچیں گے بتائیں؟ یعنی اس سے اس کا کردار، اس سے اس کی شخصیت کے حوالے سے، کیونکہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں نا، نہ کہ اس کے لیے کر رہے۔ اس سے تو نہیں کہا تھا مجھے چیک کرو۔ صحیح۔ آپ جب اپنے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی فلسفر کا ایک قول ہے کہ تم اپنا ہاتھ ہلانے میں آزاد ہو، تمہارا ہاتھ ہے، تم اپنا ہاتھ ہلاؤ، لیکن جب دوسرے کی ناک شروع ہو نا تو وہ تمہارا اختیار ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ تو آپ اور ہم جب ایسی بات کریں جیسے دوسروں کی کردار کشی ہوگی یا اس کے حوالے سے اس کی شخصیت مجروح ہوگی، تو ایک مسلمان کی عزت، ایک پیر بنانا، رہنما بنانا، ایک مطلب معلم بنانا، استاد بنانا، یہ اپنی جگہ پر، لیکن عام مسلمان کی بھی عزت تو ہے نا۔ درست فرمایا۔ کہ کعبے کی طرف متوجہ ہو کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ مومن کی حرمت تجھ سے بڑھ کر ہے۔ درست فرمایا۔ تو اب جب یہ مومن کی حرمت ہے، مومن کی عزت ہے، تو اگر آپ اپنے لیے کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں، کوئی طریقہ نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کا ایک لائن تو کھینچنی پڑے گی نا کہ میں اس حد تک ہی کسی کے بارے میں معلومات لے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر زکوٰۃ دینی ہے آپ کو، اب زکوٰۃ دینے کے لیے کیا اس کے گھر میں جائیں گے، اس کے سارے برتن چیک کریں گے، اس کا بینک بیلنس چیک کریں گے، اس کو اکھاڑ پچھاڑ کریں گے کہ ایک اپنا ظن غالب کریں گے کہ یار نہیں یار یہ زکوٰۃ کا مستحق لگتا تو ہے۔ جی۔ جب آپ کی طرف سے مکمل طور پر ایک شرعی تقاضے پورے کر لیے آپ نے اس کی جو بھی تو اب آپ زکوٰۃ دے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی نا۔ درست فرمایا۔ ہاں جی۔ تو یہ تو چیز ہے نا، تو ہر چیز کے لیے مطلب آدمی اتنا وہ جاتا تو نہیں نا، آدمی کامن سینس زن کا بھی استعمال کرتا ہے نا۔ وضو کرتے تو منہ کون سا دیکھ کر بندہ دھوتا ہے، صحیح۔ حالانکہ منہ دھونا فرض ہے، جی۔ جتنا منہ دھونا فرض ہے وہ زن پر ہی دھو رہے ہیں، آپ دیکھ کر تو دھو ہی نہیں رہے آپ۔ جتنی عقل منہ دھونے میں استعمال کی اتنی عقل کہیں اور بھی استعمال کر لیں آپ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ حضور احترام عنوان میں نے سوچا تھا کہ ہم احترام پر بات کریں،
احترام آج کل دیکھا جائے تو ناپید ہو رہا ہے. اللہ والوں کا بھی لوگ جو ہے وہ احترام بعض اوقات نہیں کرتے, یوں ہی بڑوں کا احترام بھی نہیں کرتے, ماں باپ کا احترام بھی نہیں کرتے. بھئی آپ کچھ دنوں پہلے ساؤتھ افریقہ اور اس طرح سے اپنا ایک جدول کر آئے ہیں, سفر کر کے آئے ہیں, تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ وہاں پر حالات جو ہے وہ ہمارے اوریجن سے یہ ایک درجہ جو ہے وہ ایک یہ درجے یا کئی درجے برے ہی ہیں, کہ یہاں تو چلو پھر بھی کچھ لوگوں میں تھوڑا بہت شرم حیا ہے, وہاں یہ نہیں ہے. تو آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ہماری نسل میں سے جو احترام کرنے کا ایک جذبہ ہے اس کو ختم کرتی جا رہی ہے, ناپید کرتی جا رہی ہے, لوگوں میں بے باکی آ رہی ہے, سامنے والے کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, اس کی کیا وجوہات ہے؟ دیکھیے سلمان بھائی, احترام کا جو رسپیکٹ کا, احترام کا, کسی کو مقام و مرتبہ دینے کا جو تعلق ہے جی اس کا بھی باقاعدہ ایک معیار ہے. لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو, جی ہر ایک کا ایک درجہ ہے. صحیح. تو یہ پورا ایک علم ہے, ایک پوری ایک معلومات ہے. اگر دوسرے سائنس میں کہو تو یہ پوری سائنس ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ہو گیا ایک تھوڑا سا پہلو ایک بات کا. دوسرا پہلو رسپیکٹ, عزت. اس کے بھی اب ہم اگر سوسائٹی پر غور کرتے ہیں تو کچھ پہلو ہیں. نمبر 1, کچھ لوگ مطلقاً کسی کی عزت نہیں کرتے. وہ اپنے مطلب ان کا مزاج ہی بس لوگوں کو عزت نہ دینا ہے. میں نہیں کہتا بے عزت کرنا, مطلب وہ بس ایسے ہی ان کی اپنی زندگی ہے, وہ اپنی اس میں ہوتے ہیں. ان کے نزدیک کوئی مطلب قابل عزت قابل احترام شخص ہوتا ہی نہیں ہے. اگرچہ وہ کم صحیح, لیکن ایسے لوگ بھی آپ کو مل جاتے ہیں. وہ بدتمیز بد اخلاق قسم کے لوگ ہوتے ہیں. کردار میں ان کے بد اخلاقی اور بدتمیزی بھری ہوئی ہوتی ہے, شر بھرا ہوا ہوتا ہے ان کے. اچھا, ایک طبقہ وہ ہے جو مذہبی لوگوں کی تو عزت کرتا ہے, ہر ایک کی عزت نہیں کرتا. ٹھیک. ایک طبقہ ہے جو دوسروں کی تو عزت کرتا ہے, مذہبی لوگوں کی عزت نہیں کرتا. صحیح. ایک طبقہ وہ ہے جو ہر ایک مسلمان کی اس کے مقام و مرتبے کے مطابق عزت کرتا ہے. اب اس پر بھی اگر ہم غور کرتے تو اس کے پیچھے کچھ تعلیم, کچھ تربیت, کچھ ماحول, یہ کار فرما ملے گا آپ کو. صحیح. کہ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی تربیت ہی ہو رہی ہوتی ہے. اب اس نے جس طرح اپنے بڑوں کو, اپنے تعلیمی ادارے میں اپنے استادوں کو, یا پھر اپنی گیدرنگ میں موجود لوگوں کو جس حال میں دیکھا, یہ اس کا مزاج بنتا چلا جاتا ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے کہ کہیں عزت اور احترام ہے نہیں. آج بھی ایک بے نمازی انتہائی ماڈرن لڑکا بھی کسی بھی مسجد کے امام کو دیکھ کر سگریٹ چھپانے کا جذبہ آج بھی رکھتا ہے. ایسی بات. مگر دوسری طرف دیکھیں تو کل ایک مذہبی طبقے کے پاس, پیر, امام یا بزرگ کے پاس جب جاتے تھے پہلے لوگ, تو ان کے احترام میں ہی سر ڈھانپ لیتے تھے. ایسی بات. اب ایسا نہیں ہے. جی. اس کو ایسا لگتا تھا ہمارے عرف میں گویا کہ اس کو اب احترام و ادب کے طور پہ لیا ہی نہیں جا رہا ہے. یہ سائیڈ ایفیکٹ ہے. صحیح. ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں, تو اب احترام کا جو تعلق ہے اس میں یہ پوری وضاحت میں نے آپ کو کر دی کہ ہے کون, کس کے لیے کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے سلمان بھائی کہ لوگ خود اپنے ہاتھوں اپنے احترام کا مطلب خون کر دیتے ہیں. یعنی کہ وہ خود ہی اپنے آپ کو گویا کہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں, یار ہم لوگ اس قابل ہی نہیں کہ ہمارا احترام کیا جائے. صحیح. ان کا انداز, ان کا مزاج, ان کی بات چیت, تو اب لوگ مطلب کہ نہیں دل میں اس کے لیے جگہ بنا پاتے. یہ سارے پہلو, یعنی ہر ایک پر بالکل ہم منہ پھاڑ کر کہہ نہیں دیں گے کہ یار یہ بے ادب اور احترام سے عاری شخص ہے. اس کے شاید کچھ ریزنز بھی دیکھنے پڑیں گے کہ اگر ایک شخص کسی کا احترام نہیں بھی کر رہا مثال کے طور پر, تو کیا اس کے پیچھے بھی کوئی ایسا ویلڈ ریزن ہے یا نہیں ہے. جی. آپ مذہبی طبقے کو لے لیتے ہیں. ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہیں مطلب مسجد کے کوئی امام صاحب ہیں, اس طرح کے کوئی بھی ہے آدمی ہے, اب کہیں نیاز ہے تو وہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں دودھ کے گلاس کو جو ہے وہ ہاتھ ڈال کے دودھ کا گلاس پی جاتا ہے ادھر, یعنی یوں فاتحہ ختم ہوئی اس دودھ کا گلاس اٹھانا اور پی جانا ہے. اچھا, کھانا جو ہے وہ جو آیا ہوا یہ اپنے گھر پر بھیج دینا ہے. عجیب سا انداز ہے, کوئی مطلب جسے آپ بولیں کوئی رکھ رکھاؤ مذہبی طبقے کا کہہ رہے ہیں. جی مذہبی طبقے کی. میں آپ سے یوں اتفاق نہیں کر رہا. اصل میں آپ ہر داڑھی والے کو یا سر پر رومال باندھنے والے کو اس طبقے کا حصہ بھلے کہہ لیں, کیونکہ وہ نظر تو آ رہا ہے,
لیکن اس کی کوئی دینی، اسلامی، شرعی، اخلاقی اس شخص کی بھی کوئی ایسی خاص تربیت ہوئی نہیں ہوتی. تو ایک عام آدمی ہے جس نے اگر داڑھی بڑھا لی ہے، بالکل بڑھانی چاہیے، داڑھی منڈانا حرام، ایک مٹھی سے گھٹانا حرام. تو اس اب چونکہ وہ ایک ایسا گیٹ اپ لے کر آ گیا ہے جی جی کہ لوگ اس کو ایک بہت بڑے طبقے کا ایک فرد سمجھ رہے ہیں، جی مگر وہ اس طبقے کا، وہ اس طرح کا فرد ابھی ہوا نہیں ہے. نظر آنا کچھ اور، جیسے کہتے ہیں نیک نظر آنا کچھ اور ہے، نیک ہونا کچھ اور ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہے. لیکن جو واقعی اسلام و دین کو سمجھنے والے، عمل کرنے والے ہیں، ان کو آپ نارملی اس طرح کا معاملہ کرتے ہوئے دیکھیں گے نہیں. وہ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں بڑے مطلب کے باوقار ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو دیکھ کر سیکھ رہے ہوتے ہیں. مذہبی طبقہ کو اگر آپ یوں لے کر چلیں گے تو میرا خیال ہے زیادہ فائدہ ہوگا. بلکہ اگر آپ جس طرح آپ جو وہ منظر کشی کر رہے ہیں جی فاتحہ درود کے مطلب نیاز کی، وہاں تو کبھی کبھی کوئی ایسا کیس ہو گیا ہو، لیکن میجورٹی دعوتیں جس میں مطلب کہ مذہبی طبقہ بہت کم ہی ہوتا ہے، اس میں تو اس سے زیادہ مطلب کہ تباہی آئی ہوئی ہوتی ہے. نہ برتن ٹھکانے پر ہوتا ہے، نہ سالن ٹھکانے پہ ہوتا ہے، اور توڑ پھوڑ مچی ہوئی ہوتی ہے. بریانی کا چمچ قورمے میں جا رہا ہے، قورمے کا چمچ کسٹرڈ میں جا رہا ہے، اور جناب رائتے کا چمچ تو وہ سلاد میں جا رہا ہے. تو سب لگے ہوئے ہیں کیونکہ جس کے ہاتھ میں جو آ رہا ہے وہ لیے چلے جا رہے ہیں. تو یہ تو زیادہ تر تو وہاں نظر آ رہا ہوتا ہے. اسی طرح نیاز کے طور پہ بھی اگر آپ کہیں تو جو نیاز لینے والے یا نیاز مانگنے والے، جس کو ہم لوٹنے والے بھی کہتے ہیں، لنگر نیاز، تو وہ طبقہ بھی کوئی ایسا علماء کا یا ایسے مذہبی سلجھاوا طبقہ تھوڑی کو ہوتا ہے. ایک عوام ہوتی ہے، وہ لوٹ مار کر رہی ہوتی ہے، وہ گھر میں بھی گرا رہے ہوتے ہیں، نیاز کا بھی گرا رہے ہوتے ہیں. صحیح. وہ مطلب کہ وہ جہاں بھی جائے وہ گرا ہی رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں یہ سب تربیت اور مینرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک شخص کھانا کھا رہا ہے، ہوٹل پہ جاتا ہے، ٹیبل لگی ہوئی ہے نا اس کے پاس. تو جب کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے اس نے جب ہڈی چوس لی ہے اور ہڈی صاف کر لی ہے، اب جب وہ ہڈی رکھنے جا رہا ہے تو یہ رک جاتا ہے. یہ اس کی ایک تربیت ہے. ارے وہ ٹیبل ہے، اس کا بھی دل کہ یار ٹیبل پر اتنا کیوں رکھوں میں، ایک خالی ٹیبل کو مطلب وہ کرنا. تو یہاں وہاں پلیٹ ڈھونڈتا ہے، پلیٹ لا کر رکھتا ہے، پلیٹ کے اندر ہڈی رکھ دیتا ہے. یا واقعی ایسا ہوتا تو بھی وہیں بھی رکھ دیتا ہے. لیکن ہر چیز کو وہ ایک طور طریقے مینرز کے ساتھ لے کر چل رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا پیچھے سے وہ تربیت کو کلیم کر رہی ہیں کہ تربیت ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میرا مشورہ یہی آپ کو عرض کرنے کا مقصد ہے، یہاں پر مذہبی طبقے کا ہونا یا نہ ہونا، یا غیر مذہبی طبقے کا جو اس ریلیجیس سے اس کا مطلب کہ وہ گیٹ اپ نہیں ہے، اس کا مذہبی گیٹ اپ نہیں ہے، اس حوالے سے تو ان تمام کے پیچھے آئی تھنک کہ تربیت بہت کار فرما ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے معاشرے کے اندر کہ بعض لوگ جن کو آپ اسپرچل ایول کہہ سکتے ہیں، یعنی عجیب طرح کے لوگ ہیں، لمبے لمبے بال ہیں، مطلب ایک ہاتھ پر دو انگوٹھیاں ہیں، عجیب مطلب اس طرح کے جو انداز ہیں، ان کو جس کو شریعت کے پیرائے میں دیکھا جائے تو شریعت تو اس کو یا تو فسق بتائے گی کہ یہ فسق کے درجے میں جا رہا ہے، فاسق مولن کے درجے میں جو ہے وہ جا رہا ہے، یعنی قابل عزت کا ہم کم از کم جو ہے یہ آدمی نہیں، لیکن لوگ دیکھتے ہیں اس کی بڑی عزت کر رہے ہوتے ہیں، بڑا اس کا جو ہے وہ احترام کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے ایک مسجد ہے، اس کے اندر ایک امام ہے، وہ عالم بھی ہے، وہ قاری بھی ہے، وہ حافظ بھی ہے، وہ بچے بھی پڑھا رہا ہے، نمازیں بھی پڑھا رہا ہے، واعظ بھی کر رہا ہے، اور جنازے بھی پڑھا رہا ہے، اس کو کوئی ویلیو نہیں دیں گے. اور جو اس طرح کا عجیب سا آدمی، یعنی عجیب الخلقت جس نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، اس کو بڑی جو ہے نا وہ رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں. اس کا آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ علم کی کمی کہیں گے، اس کو اور کیا نام دیں گے؟ کہ اس میں یوں کہا جائے کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور اگرچہ اوریجنلی سے لیکن اس پہ وہ چمک دمک نہیں بھی ہے تو پھر بھی سونا ہی ہوتا ہے. صحیح بات. اور اگر پیتل پر یا کسی اور دھات پر سونے کا پانی چڑھا بھی دو جی تو زیادہ چمک تو لے لیتا ہے جی، مگر وہ سونا نہیں ہوتا، مگر کشش تو آ جاتی ہے نا اس کے اندر. صحیح فرمایا. تو یہ علم کی، معلومات کی اور تجربے کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ آدمی اس طرف ڈھل جاتا ہے اور پھر نقصان اٹھاتا ہے.
لیکن مطلقاً ایسا بھی نہیں ہے سلمان بھائی کہ لوگ مسجد کے امام صاحب کی یا علماء کی یا قاری صاحب کی عزت نہیں کرتے، کیونکہ ان کے ساتھ اصل میں روز کا واسطہ پڑتا ہے. روز میں امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، روز میں امام صاحب سے ملتا ہوں، روز امام صاحب سے بات چیت کرتا ہوں، تو پھر وہ ایک بے تکلفی بھی ہو جاتی ہے. جس کا آپ کہہ رہے ہیں سے آدمی نہ روز ملتا ہے، نہ روز جاتا ہے، نہ روز کھاتا ہے، نہ روز پیتا ہے، کبھی کبھی جاتا ہے تو نظر آ جاتا ہے، تو وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ زیادہ یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں. جبکہ وہ گناہگار فاسق مولین لمبی لمبی کندھوں سے نیچے بال رکھنے والا، یہ حرام ہے کندھوں سے نیچے بال رکھنا. اس طرح غیر شرعی انگوٹھیاں، غیر شرعی زیورات، غیر شرعی کڑے، یہ سب پہن پنا کر جو مطلب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ لوگوں کو دھوکہ ہی دے رہے ہوتے ہیں. اصل میں یہ اپنے مقصد میں خود کامیاب ہو رہے ہیں، جن کا آپ ابھی مجھے بتا رہے ہیں، یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہے ہیں. انہوں نے یہ جولا جو ہے نا وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اختیار کیا ہے، اور لوگ دھوکہ کھا گئے. لوگ دھوکہ علم کی کمی کی وجہ سے کھاتے ہیں. اگر ان کو علم مل جائے نا، اور اچھا علم اب ہماری ذمہ داری بھی تو ہے نا، اب خالی بیٹھ کر ہم باتیں تو نہیں نہ کریں گے، ہماری ذمہ داری ہے مدنی قافلوں میں سفر کریں، مسجد مسجد جائیں، علاقہ علاقہ جائیں، محلہ محلہ جائیں، اور اس طرح کے جو پہچان ہے لوگوں کی، اور جو ہمارے مقتوط المدینہ کی کتابوں میں لکھی امیر سنت نے بیان کی، اسے جب ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، وہ خود پہلے تو آپ کو ہی دیکھ لیں گے نا کہ یہ ایک اسلام کا ایک اپنا ایک انداز دعوت اسلامی لے کر آئی ہے، مدنی قافلوں میں آئے. تو یہ ہوتا ہے، تو لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں علم کی کمی کی وجہ سے. اگر ان کو علم مل جائے، ان کو معلومات مل جائے تو ہو جاتا ہے. تو یہ فیک لوگ ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے نا، فیک کوالٹی ہوتی ہے، جعلی کوالٹی ہوتی ہے. ڈپلیکیٹ میں ان کو نہیں کہتا، ڈپلیکیٹ تو درست نہیں ہے، فیک کہنا تھوڑا مجھے زیادہ مناسب لگتا ہے. تو یہ چیزیں، تو یہ جب معلومات لوگوں کو مل جائے، جب مشہور ہو جائے کہ یار 500 کی نوٹیں نقلی آ گئی ہیں مارکیٹ میں، تو ہر آدمی احتیاط کرتا ہے. درست فرمایا. جس کو نہیں تجربہ ہوتا وہ بھی ڈیروشاری کر رہا ہوتا ہے کہ یار کیا ہے کیا ہے کیا ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ معلومات پہنچانا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا جو نیک بندہ ہوگا، جو ولی ہوگا، وہ عالم ہوگا، صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہوگا، واہ، اور جو فاسق کے معلن نہیں ہوگا، یعنی وہ اعلانیہ گناہ کرنے والا نہیں ہوگا، یا بے پردگی کرنے والے، اجنبی عورتوں کے سروں پر ہاتھ پھیرنے والے، بدقسمتی کے ان سے ہاتھ چموانے والے، ایسے کئی لوگ ملیں گے جو الٹے سیدھے غیر شرعی کاروبار اور اپنا انداز کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. تو ایسا ہم اپنے اندر ہم معلومات پیدا کریں نا کہ مطلب ایک آدمی ہم سب کو دھوکہ دے کر کیسے چلا جائے یار. آپ نے اس کو برا بولتے ہیں، اس کو وہ تو ہے برا، اس سے زیادہ تو تم اپنے آپ کو ملامت کرو گے، تجھ میں اتنی عقل نہ تھی کہ پہچان لیتا. صحیح. شریعت کے احکام کو چھپے ہوئے تھوڑی تھے، شریعت کے حکم کو چھپا ہوا تھوڑی تھا کہ شریعت میں ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب، 5 ٹائم نماز پڑھنا فرض، واجب ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس پر واجب، بے پردہ عورتوں کے ساتھ میل جول، اجنبی عورتوں کے ساتھ میل جول دیکھنا کرنا، اس کی شریعت میں ممانعت منع ہے. موسیقی سننا، پھر اس طرح کے کھیل تماشے، ڈھول تماشے کرنا، اس طرح غیر شرعی بال رکھنا جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وضاحت کی، اور یہ غیر شرعی طور پر کڑے اور چوریاں اور عجیب و غریب قسم کی مطلب انگوٹھیاں وغیرہ پہن کر. اب یہ بھی اگر اچھا میلہ کچیلا رہنا، یہ بھی اٹریکشن لاتا ہے. بتائیے اب میلہ کچیلا آدمی اٹریکشن لاتا ہے، بتاؤ یا طبیعت ہی ہماری میلی کچیلی ہو گئی نا. آپ کو کہنا ہے کہ جتنا میلہ ہوگا اتنا پہنچا ہوا ہوگا، بھائی پہنچا ہوا ہوگا، میل کچڑے میں پہنچا ہوا بھیا. تو وہ میلہ آدمی بھی کوئی مطلب ہوتا ہے، دین تو صفائی کو پسند کرتا ہے. حدیث پاک میں آتے واللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے. نہانا دھونا، صاف صفائی ستھرائی، خوشبو، پاکیزگی، طہارت، اس قدر تو اسلام و دین ہمیں صاف صفائی ستھرائی کا درس دے رہا ہے. کھانے پینے کے تعلق سے حرام و حلال کا درس دیتا ہے. کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو فضول نہ اڑاؤ. حلال و طیب کا درس دیتا ہے کہ حلال بھی ہو طیب بھی ہو. یہ ساری چیزیں قرآن میں، حدیث میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں، صحابہ کرام کی سیرت میں، اولیاء کرام کی سیرت میں. ایک شخص کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا بال بکھرے ہوئے اور ان کی تھوڑی حالت کی تبدیل تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد تیل نہیں ہے جو اپنے بالوں کو درست کر سکے، یا کوئی ایسا نہیں ہے یہ نہا دھو کر مطلب صاف ستھرا رہ سکے.
اس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف ستھرا رہنے، بالوں کا خیال رکھنے، تیل لگانے کی، یہ 2-3 مختلف روایتوں کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں، ان کو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ان کی تربیت فرمائی ہے۔ اسلام تو اس طرح کی ہماری تربیت فرما رہا ہے کہ مطلب اپنے صحن کو صاف رکھو، یہودیوں کی طرح اپنے صحنوں کو گندا نہ رکھو، اپنے گھروں کو ہمیں صاف رکھنا ہے، اپنے برتنوں کو صاف رکھنا ہے، حتیٰ کہ جو مطلب کہ باتھ روم، واش روم، ٹوائلٹ، کچن، ایوری تھنگ صاف رکھنا ہے۔ اسلام ناخن تراشنے کا ہمیں کہتا ہے، اسلام مونچھیں تراشنے کا ہمیں کہتا ہے، ایک مٹھی سے زیادہ اگر داڑھی کے بال آ جائیں تو اس کو نیچے لے لینے کا ہمیں کہتا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی سنت ہے۔ جس طرح لباس صاف ستھرا ہو، یہ ہمیں اسلام دین درس دیتا ہے، سادگی کا درس دیتا ہے، صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں بے پردگی سے بچنے کا ہمیں درس دیتا ہے، ناچنے گانے، کھیل کود، تماشے جو فضول اور ناجائز قسم کے، میں اس کا کہہ رہا ہوں، جب ان سے بچنے کا درد، یہ تو اتنی کامن سینس باتیں ہیں اور اتنی بچپن سے سنی ہوئی باتیں ہیں کہ کیا یہ نہیں سمجھ آتی کہ فلاں مزار پر ہم جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ جو ہو رہا ہے مزار شریف پر یہ غلط ہو رہا ہے۔ اتنا کامن سینس، اتنی معلومات تو ہونی چاہیے ہمیں، اگر نہیں ہے تو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یوں جا کر ہم مطلب کہ کسی مطلب کہ وہ چرسی اور بھنگری کے مطلب کہ چکر میں آ جائیں گے اور 2 نمبر کالے باباؤں کے چکر میں آ جائیں گے۔ نہیں، کیوں چکر میں آئیں گے؟ انشاءاللہ نہیں آئیں گے، اللہ نے چاہا۔ ہم آپ کو عرض کر رہے ہیں جی، آپ دیکھیں نا کہ وہ مطلب کہ کس طرح مطلب کہ بیڈ، اچھا اسلام و دین یہ اتنا خوبصورت ہے ہمارا، اللہ کریم کے ارشاد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اتنے خوبصورت ہے اور اتنا پیارا دین ہے ہمارا کہ دین نے ہمیں اس ہاتھ کو پسند کیا ہے۔ ہمارا جو دین ہے نا اس ہاتھ کو پسند کرتا ہے، یوں پسند نہیں کرتا۔ دینے والے کو پسند کیا گیا، مانگنے والے کو پسند نہیں کیا گیا۔ ایسی بات، محنت مزدوری کرنے والے کو پسند کیا گیا ہے، اپنے ہاتھوں کی کمائی کرنے والے کو پسند کیا گیا ہے کہ جو شخص حلال روزی کماتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تھک کر گھر آتا ہے شام کو، اللہ اس کی بخشش کا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے بیوی بچوں اور اہل و عیال کو محتاجی سے بچانے کے لیے رزق حلال حاصل کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے اسے مجاہد فی سبیل اللہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اسلام و دین کی خوبصورتی ہے۔ یہ مطلب کہ وہ لگے دم تو مٹے غم، تو دنیا کماوے کھاوے ہم، اور جناب یہ عجیب و غریب قسم کے حرکتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وداؤٹ انویسٹمنٹ بزنس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کو مطلب کہ وہ میں کالے بابوں کا کہہ رہا ہوں جو مطلب غلط اور فیک قسم کے لوگ جو ہیں جو بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں ہر کالا کوٹ پہننے والا وکیل نہیں بن جاتا، ہر سفید کوٹ پہننے والا ڈاکٹر نہیں بن جاتا، اسی طرح ہر داڑھی اور اس طرح کا حلیہ اختیار کرنے والا یہ کوئی عالم یا مفتی یا مطلب کہ صحیح دین کا رہنما یا نمائندہ نہیں بن جاتا۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر اور شریعت و دین کو سمجھیں۔ اب یہ حرکتیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ حرکت کوئی بھی کرے گا، اسلام و دین و شریعت تو ایک سٹینڈرڈ ہے، کامن ہے، معیار ہے۔ اب یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے کہ وہ کر رہا ہے، سب پر قلم چلے گی، سب پر حکم چلے گا۔ امیر اہل سنت کو دیں گے، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ ایک ماڈل ہے نا، ایک شریعت، سنت، واجب، نماز، عبادت، اور جو شریعت کے احکام ہیں، حرام حلال، تقوی، جائز ناجائز، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور ہزاروں نہیں لاکھوں علماء اہل سنت ہیں، لاکھوں عاشقان رسول علماء ہیں، ان میں امام بھی شامل ہیں، مشائخ بھی شامل ہیں، علماء بھی شامل ہیں، جو اس طرح مطلب کہ پراپر اور صحیح طور پر میسج دے بھی رہے ہیں، اور ماشاءاللہ زندگی ان کی بڑی مطلب کہ پوزیٹیو ہے۔ اسی طرح دنیا بھر میں اس طرح کے آپ کو لوگ ملیں گے، اور یہ تب تعلیمات ہیں۔ انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، انہوں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس میں ایک ماڈل ہے، داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ اپنے ماڈل ہے۔ میں نے رسالہ کشیریہ، بات تھوڑی طویل ہو رہی ہے، رسالہ کشیریہ حضرت ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کا میں نے بہت ماضی میں مطالعہ کیا تھا۔ یہ کتاب لکھی اسی لیے گئی تھی کہ جو مطلب کہ تصوف کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو تصوف نہیں ہے اس کو تصوف کہہ رہے ہیں، ان کے لیے کتاب لکھی گئی کہ اصل تصوف ہے کیا، شریعت اور طریقت کا علم سمجھایا۔ یہی وجہ کشف المحجوب کی بھی ہے، داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المحجوب کی بنیاد میں یہ بنیاد شامل ہے اس کتاب کے اندر، کہ یہ کتاب رہنما ہے، کہ مطلب یہ پہچان پیدا کرتا۔ عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، قوت القلوب کتاب ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی احیاء العلوم الدین یہ کتاب ہے۔
یہ وہ کتابیں خاص طور پر میں تصوف کے تعلق سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ صوفیزم کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تصوف کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ جناب یہ صوفی، بھائی صوفی اللہ اور اس کے رسول سے چاہنے والا، محبت کرنے والا اور نیک پرہیزگار، گناہوں سے بچنے والا اور مطلب کہ عبادت گزار شخص ہوتا ہے۔ ایسی بات، صوفی صفائی دل والا ہوتا ہے سواد سے، فا مطلب فنا فی اللہ ہوتا ہے، اللہ، الف ایک اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، تو یہ مطلب کہ یہ تزکیہ نفس والا ہوتا ہے، وہ واصل باللہ ہوتا ہے وہ اللہ، ایسی مطلب اس کی پوری ایک پورا وہ ٹاپک ہے یہ پورا، حالانکہ میرا موضوع نہیں تھا، لیکن اب بات چلیے تو میں تھوڑا سا وہ آپ کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہے، مجھے پتا ہے دنیا میں بہت مسائل ہیں جی، اور پڑھے لکھے لوگ انوالو ہو گئے، یو کے والے انوالو ہو گئے، امریکہ والے انوالو ہو گئے، افریقہ والے انوالو ہو گئے۔ اب پریشانی آتی ہے تو آدمی پھر ادھر ادھر ہاتھ اور مارتا، کہتا ہے بھوکا دو ہاتھوں سے کھاتا ہے۔ لیکن میرے بھائی مطلب کہ پہچان تو جس طرح آپ ایک جعلی ڈاکٹر کے ہتھے چڑھنے پر احتیاط کرتے ہیں، تو ایک جعلی عامل اور ایک جعلی اس طرح کے لوگوں کے ہتھے چڑھنے پر آپ احتیاط کیوں نہیں کرتے؟ سنتا تو وہ بھی جعلی ڈاکٹر ہے، بعد اوقات ایسی دوا دے بھی دیتا ہے جس سے فرق پڑ جاتا ہے، مگر جو عطائی ڈاکٹر ہے، جعلی کیا میڈیکل کے اندر عطائی ڈاکٹر نہیں ہے؟ جعلی ڈاکٹر نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ اسی طرح مطلب یہ ہر جگہ پر اچھے برے کہاں نہیں ہوتے۔ تو اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، شریعت ہمارا معیار ہے۔ اگر کوئی شخص ولایت کا دعویٰ کرے اور شریعت کا اور سنتوں کا تارک ہو، کتاب لے کر درا ہوا بنعلین، اس کو اپنی جوتیوں سے مارو۔ یعنی یہ سمجھایا گیا ہے کہ یہ جعلی آدمی ہے، یہ غلط آدمی ہے جو شریعت کو ترک کرتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے خلاف کرتا ہو، وہ نیک آدمی ہو ہی نہیں سکتا، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا ولی ہونے کے لیے تو عالم ہونا ضروری ہے، وہ عالم ہوگا، اور عالم وہ ہوتا ہے جو خوف خدا والا ہوتا ہے، سبحان اللہ، عالم وہ ہوتا ہے جو عشق رسول والا ہوتا ہے، واہ واہ، عالم وہ ہوتا ہے جو حرام اور حلال اور شریعت کے احکام کو سمجھنے والا ہوتا ہے، جی، یہ عالم ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب کہ میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں، میرے بھولے بھالے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ قرآنی آیات، روایات، بزرگان دین کے اقوال، تصوف کی کئی کتابیں، کئی مدنی مذاکرے، کئی علماء اور مفتیان کرام کی صحبتیں، ان میں رہ کر مطلب کہ جو میں نے کچھ ان سے سیکھا سمجھا ہے نا، سمجھے میں نے اس کا ایک نچوڑ آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ بالکل ایسی بات ہے۔ ہاں، تو مہربانی کر کے میری جو ڈسکشن ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، مجھ سے ناراض بھی نہ ہوں، بلکہ وہ لوگ جن کے اگینسٹ میں اس وقت بات کر رہا ہوں، اگر وہ بھی سن رہے ہیں تو آپ کو بھی میں خوف خدا کی بات کرتا ہوں کہ کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو، کیوں دو پیسے کمانے کے لیے اور شہرت کمانے کے لیے اسلام، دین اور شریعت کے حوالے سے آپ مطلب کہ غلط راستے پر چل رہے ہو۔ آپ بھی لائن پر آ جاؤ، مرنا آپ کو بھی ہے، مرنا ہم کو بھی ہے، پھر سب کھل جائے گا کہ کیا 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 نہیں کیا۔ دنیا کی دولت، شہرت، یہ سارے الٹے سیدھے کام سب یہیں رہ جائیں گے۔ کسی کو دیکھو تو بچوں کو برباد کر رہا ہے، کسی کو دیکھو تو بچیوں کو برباد کر رہا ہے۔ پھر ایک طبقہ ہے جو مذہبی طبقے کے تعلق سے وہ مطلب کہ پوزیٹیو نہیں ہے، وہ ایسے لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے جو ستھرے اور صاف لوگ ہیں ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور ڈائریکٹلی کہتے ہیں کہ پیر نے ایسا کر دیا تو عامل نے ایسا کر دیا۔ ارے بھائی، جعلی پیر نے ایسا کر دیا، جعلی عامل نے ایسا کر دیا۔ اگر اس طرح سارے ڈاکٹروں کو برا بھلا کہا جائے تو میڈیکل والوں کو برا لگے گا نا، سارے وکیلوں کو برا کہا جائے تو سب وکیلوں کو برا لگے گا نا۔ تو اس طرح سارے مذہبی طبقے کو جو اچھے ہیں، جو سترے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور صحیح سمت میں امت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور قرآن و حدیث کے مطابق امت کو مطلب کہ صحیح راستے پر چلا رہے ہیں، آپ ان کو تو غلط نہیں نہ کہہ سکتے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جیسے کئی ڈاکٹر میڈیکل خود عطائی ڈاکٹروں کے خلاف آپریشن کر رہا ہے۔ تو اسی طرح مطلب کہ یہ ساری چیزیں ہیں، تو مہربانی کر کے اس کو مطلب کہ اپنی بکس کا ذریعہ نہ بنائیں، بکس کا وہ بھینٹ نہ چڑھائیں، اس کو اپنے بکس کی، اپنے کینے کی اور اپنی اس کیا کہتے ہیں اس چیز کی نفرت کی کہ یار مذہبی آدمی کے بارے میں مل گیا تو اس کو خوب اچھالو۔ نہیں، اس اگر مثال کے طور پر شریعت و دین نے اگر اس کو سر عام لانے کی اگر اجازت دی بھی ہے تو آپ اس حصے کو پروٹیکٹ تو کریں گے نا کہ جہاں سے دین کو نقصان پہنچتا ہوگا، شریعت کو نقصان پہنچتا ہوگا، اور مسلمانوں کے جو امیجز ہیں، اسلامک ویلیوز ہیں،
ہماری جو نیشنل ویلیوز ہیں اس کو تو پروٹیکشن دیں گے نہ نہیں دیں گے آپ؟ تو مہربانی کر کے میں نے مجموعی طور پر کلام کرنے کی، اس میں ہمارا میڈیا سیکٹر، ہمارا سوشل میڈیا سیکٹر، ہماری عام پبلک میں جو انٹلیکچوئل قسم کے جو لوگ ہیں وہ، پروفیشنل قسم کے جو لوگ ہیں وہ، اور باقاعدہ سلجھا ہوا طبقہ ہے، میں سب کو عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایک عام طبقہ ہے بالکل، ہمارے کئی عورتیں ہیں بیچاریاں جو علم کی کمی کی وجہ سے ایسے جعلی لوگوں کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں، وہ جا کر اپنے شوہر کا رسوا کرتی ہیں اور وہ خود بیچاری رسوائی کے گھڑے میں گر جاتی ہیں۔ اللہ بچا۔ ماں جاتی ہے بیٹے کے لیے تو ماں خود ہی مطلب کہ بیٹا گوا دیتی ہے، عورتیں زیادہ اس میں انوالو ہو جاتی ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کے ان کے چکر ہیں۔ میں کہتا ہوں اچھے لوگ بھی ہیں، ستھرے لوگ بھی ہیں، روحانی علاج کرنے والے لوگ ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطلب کہ احکام کے مطابق اس طرح کرنے والے لوگ ہیں، درست اوراد و وظائف دینے والے لوگ ہیں، بہت سارے مشکلات و پریشانیوں سے نکالنے کے لیے روحانی علاج کرنے والے لوگ ہیں، جنات کا اثر ہو جاتا ہے اس سے نجات دلانے والے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اچھے درست و پوزیٹیو لیول پہ جا کر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ تعویذات دے رہے ہو، بیچ بھی رہے ہوتے ہیں، تعویذات کی آمدنی ناجائز نہیں ہے، اگرچہ دعوت اسلامی میں اس کی اجازت ہم نے نہیں دی، ہاں دعوت اسلامی میں فی سبیل اللہ ہے، لیکن لوگوں کے جذبات، ان کے احساسات اور ان کی مجبوریوں سے کھیلنا یہ تو درست نہیں ہے نا۔ خیر الناس من ينفع الناس، بہتر انسان وہ جو دوسروں کو نفع دے۔ الدین نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ کیا بھائی بھائی کو لوٹے گا؟ کیا بھائی بھائی کو نقصان پہنچائے گا؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، اور اللہ ہمیں ایسا علم، عمل، تقوی اور نظر بھی دے، سوچ سمجھ بھی دے کہ ہم مطلب کہ پہچان پیدا کریں۔ مومن ایک سورہ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا، مومن دوسروں پر بھروسہ کرتا ہے، مومن بیوقوف نہیں ہوتا، یہ اپنے بھول پن کی وجہ سے اور اگلے پر اعتماد یوں کر دیتا ہے کہ اس کو یہ بھئی مسلمان کیسے جھوٹ بولے گا، مسلمان کیسے دھوکہ دے گا، مومن میں تو جھوٹ کا وصف کیسے آئے گا؟ یہ تو مطلب کہ غیر مسلموں کی صفت ہے جھوٹ۔ جیسے منافقین کی 3 علامتیں بیان کی گئی نا، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور امانت پہ خیانت کرے گا، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ تو مسلمان کوئی بیان کی گئی نا کہ یہ منافقین کی نشانی ہے، تم ان نشانیوں کو کیوں اختیار کرتے ہو، تم یہ عادتیں کیوں اختیار کرتے ہو، یہ مسلمان کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نیکی، تقوی، پرہیزگاری عطا فرمائے۔ معذرت چاہتا ہوں میں اس موضوع کو طویل لے گیا، میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیارا مہینہ ہے، موضوع بھی سلطان اولیاء ہے، اولیاء بزرگان دین کے تذکرے جو کہ ہمارے اس وقت کے سلسلے میں ہوتے ہیں، تو جو اس وقت ایک معاشرتی طور پر ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو میں نے کوشش کی آپ تک پہنچانے کی، اور اس میں اعتدال کی راہ، میانہ روی کی راہ، بیلنس وے کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی میں نے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ بستان المحدثین میں جو روایت ہے اس کے الفاظ اس طرح سے ہیں: اللہ نظیف ویحب النظافۃ واللہ جمیل ویحب الجمال۔ اس طرح سے روایت ہے کہ اللہ کریم نظیف ہے، نظافت کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتا ہے۔ یہ بھی ہو گیا۔ اور آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے، یہ علم کلام میں جو اولیاء کی جس انداز میں جو ہے وہ شان بیان کی گئی ہے، آپ نے اس کا بھی جو ہے وہ احاطہ فرمایا ہے۔ کئی کتابیں اس موضوع پر، جی بالکل، ہمارے اولیاء کرام نے باقاعدہ امت کو بچانے کے لیے جی، اور تصوف کے نام پر اور اس طرح فقیری کے نام پر اور ولایت کے نام پر، اس طرح مطلب کہ جو ایک مس کنسپشنز اور مس انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش ہے، جی، اس کو مطلب کہ درست کرنے کے لیے اور اسلام و دین و شریعت کے درست احکام پہنچانے کے لیے باقاعدہ ہمارے بزرگوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ ایسی بات صحیح، اور مطلب کہ وہ بلیک اینڈ وائٹ کیا ہے، وائٹ کو الگ کیا ہے، بلیک کو الگ کیا ہے۔ درست فرمایا آپ نے۔ حسب احترام کے حوالے سے آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ آج کے جو ہے وہ دور کے اندر احترام جو بڑوں کا، بزرگوں کا، اس کے اندر کمی آ رہی ہے؟ پہلے زمانے میں لوگ دیکھتے تھے کہ اگر کوئی بزرگ آدمی کھڑا ہے تو اس کو جو ہے وہ جگہ دے دیتے تھے۔ آج کل یہ ہے حال، سفر میں بھی کرتا ہوں، ٹرین میں بھی سفر اس طرح سے دیکھا ہے، تو اب کیا کہتے ہیں یار اب ان کو بٹھا دیں گے تو ہم نے خود بھی تو اتنا سفر کرنا ہے۔ کیا فرماتے ہیں آپ کے، آپ پہلے کے زمانے میں اور اب، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ
پاکستان میں اور ابراڈ بھی آپ سفر کر کے آئے ہیں, کیا آپ کی اسیسمنٹ ہے؟ اصل میں مجھے پرسنلی طور پر اتنا موقع نہیں ملتا یہ بسوں میں سفر کرنے کا, مگر مجھے بس میں کہاں میں کون سی بس میں بیٹھتا ہوں میں وہ بتا دیتا ہوں. صحیح. جب جہاز سے اترتے ہیں نا تو ایک بس آتی ہے ایسے جو آپ کو ٹرمینل تک لے کے جاتی ہے, رائٹ. ایسی بات. اس میں کبھی 10 منٹ کا, کبھی 15 منٹ کا بھی سفر ہوتا ہے, کبھی 5-7 منٹ کا بھی سفر, کبھی 2-4 منٹ کا بھی سفر ہوتا ہے. ڈفرینٹ میں نے سفر کیے ہیں. کبھی جہاز دور لینڈ کرتا ہے تو ٹرمینل تھوڑا فاصلے پر ہوتا ہے. میں نے اس میں باقاعدہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بزرگ آ جائیں تو اس کے لیے باقاعدہ, یہ بڑی عمر کا, میں بزرگ نہیں کہتا کیونکہ سب اس میں مکس ہوتے ہیں. صحیح. کوئی بڑی عمر کے آ جائیں تو لوگ جگہ دے دیتے ہیں, ہم بھی چلے جائیں تو لوگ تھوڑا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, یوں جگہ دے دیتے ہیں. اور ایک میل اور فیمیل کا بھی وہاں پر ایک میں نے کانسیپٹ دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ کر لیتے ہیں جگہ. تو ایسا بالکل مطلب یہ ہے ہمارے. اب آپ جن بسوں میں رہتے ہو مجھے نہیں پتا, ٹھیک ہے. اب میں نے اب جہاز میں تو یہ ہو نہیں سکتا. صحیح. کیونکہ جہاز میں تو سیٹ بائی سیٹ ہی ہے. ایسی بات. اچھا, وہ جو چونکہ وہ جس بس کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں سیٹ اور کھڑا ہونا سب برابر ہے, کیونکہ وہ ایک شارٹ جرنی ہے, بالکل ایک منٹوں کی جرنی ہے, تو وہ ٹریولنگ ہے. تو لیکن اس میں بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اسپیس دے دینا, جگہ دے دینا, تھوڑا سا مطلب یا تو سلجھا ہوا پڑھا لکھا طبقہ بھی ہوتا ہوگا, ہر کوئی نہیں کرتا لیکن پھر بھی کر رہے ہوتے. اسی طرح جب ہم ایئرپورٹ پہ بیٹھتے ہیں, کیونکہ میرا یہ نارملی ایریا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اب جیسے ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو وہاں پر جیسے جگہ نہیں ہے, تو اگر کوئی بوڑھے آدمی کھڑے ہوتے ہیں, بزرگ کھڑے ہوتے ہیں, تو یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں کہ آپ یہاں بیٹھ جائیں. بعد اگر نہیں بیٹھتے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید توجہ نہیں ہے. اور وہ میں نے جو شروع میں آپ کو عرض کیا نا کہ اس میں بھی کیٹیگری ہیں, اگر وہ کسی کی تربیت ہی نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے. بسیس وغیرہ میں بھی پہلے جب میں نے دیکھا ہے کہ ہم نے بھی, شاید مجھے یاد پڑتا اگر غلطی نہ ہو تو ہم نے بھی اس طرح مطلب بیٹھنے کے لیے جگہیں اپنے ٹائم میں شاید دی ہوئی ہیں جگہیں. تو اب یہ کہ اگر کوئی مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں, اگر کوئی بزرگ سن رہے ہیں, آپ کی 60-70 سال کی یا 65 سال کی آپ کی عمر, آپ بس میں چڑھ گئے, اب ایک نوجوان نے اگر آپ کو جگہ دے دی ہے تو ماشاءاللہ خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کو نوجوان نے جگہ دی. تو وہ نوجوان نے آپ کو جگہ دی تو اب سفر 1 گھنٹے کا ہے تو آپ بیٹھ گئے, تو اگر آپ 15 منٹ کے بعد تھوڑا اٹھ کر اس نوجوان کو پھر 2 منٹ بیٹھنے کی اجازت دے دیں تو نوجوان ابھی 10 منٹ 15 منٹ بڑا کھڑا ہو جائے گا, لیکن 1 گھنٹے تک اس کو بھی ہو سکتا ہے کہ جھٹکے لگتے رہے, زحمت ہوتی رہے. اس طرح تھوڑا سا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ اسٹیبلش ہو جائے نا کہ یار آپ بیٹھ جاؤ, تو بزرگ بھی بیٹھے, یہ بھی بیٹھے. ایک نوجوان نے اگر قربانی دی تو دوسرا نوجوان اس کے لیے بھی اپنی قربانی دے دے. تو یوں اگر تھوڑا سا ماحول 2-4-6 پیسنجر بھی اگر یہ کیٹیگری اپنی وہ بنا لیں, کیٹیگرائز کر لیں, تو میرا خیال ہے معاشرہ بڑا خوبصورت ہو جائے. جو شخص بوڑھوں کا ادب کرتا ہے نا, احترام کرتا ہے, جب وہ بوڑھا ہوگا نا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے یعنی مدد کے لیے, احترام کے لیے, اس کی خدمت کے لیے, اس کے کام آنے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو متعین فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. یعنی اس میں یہ جو بیان کیا گیا اس میں ایک اس کا بڑا خوبصورت سا ایک یوں سمجھیے کہ اس کی وضاحت یہ بھی کی گئی کہ اس میں اشارہ ہے کہ بزرگوں کی خدمت کرنے والے کو اللہ طویل عمر عطا فرماتا ہے. اللہ اللہ کہ یہ بھی بزرگی یعنی بوڑھاپے کو پائے گا, کہ اللہ اس کے لیے بھی کسی کو متعین فرما دے گا, مطلب مقرر فرما دے گا کہ یہ اس کی خدمت بھی کرے. تو یہ تو اچھی بات ہے, اللہ ہمیں نصیب کرے. آمین آمین. کال شامل کرتے ہیں. اطہر طارق اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. ابھی مدنی چینل کے پروگرام میں دیکھ رہا تھا کہ یہ جو نگران شورا ہیں یہ فرما رہے تھے کھرے کھوٹے کی پہچاننا. تو اس میں کیا ممکن نہیں ہے کہ ہم عوام تک یہ پہنچائیں کہ جو صحیح سمت میں شریعت مطابق طریقت سمجھانا چاہ رہے ہیں, جیسے دعوت اسلامی الحمدللہ ایک کھلی کتاب ہے, جو وقت پلٹیں گے اصلاح ہی اصلاح نظر آئے گی. تو اس کی درم دمن سخن, یہ جو 3 چیزیں میں نے عرض کی, اگر نگران شورا ترغیب دے دے کہ کس طرح مدد کر سکتے ہیں تاکہ اصل روپ میں جو دین کا روپ ہونا چاہیے اس میں ہم اصلاح معاشرہ کر سکیں نا, تو ہمیں دعوت اسلامی کا کس طرح ساتھ دے سکتے ہیں, یہ اگر ارشاد فرما دیں. دیکھیں جو موضوع چلا ہے نا, اس موضوع پر مختلف انداز سے امیر اہل سنت کے بیانات موجود ہیں.
میں نے جیسے ابھی کہا، اس سے پہلے بھی میں چند دفعہ اس موضوع پر مختلف لفظوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ عرض کر چکا ہوں. مفتی محمد قاسم صاحب، ان کا باقاعدہ اس پر موجود ہے، ان کا بیان، ان کے وضاحتیں ماشاءاللہ یہ بہت سارا مواد. یعنی I think if I'm not wrong, more or less 45,000 ویڈیوز ہماری یوٹیوب پر اپلوڈ ہیں. یہ اسلامی دنیا کا ایک ہیوج کانٹینٹ ہے جو دعوت اسلامی نے یوٹیوب کے پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو اپلوڈ کر کے دے دیا ہے. مور اور لیس if I'm not wrong، اگر میں غلط نہیں ہوں، 45,000 ویڈیوز دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر کنورٹ کر دی گئی ہیں تاکہ دنیا اپنے حساب سے سرچ کرے. تو آپ سوچیں اس میں ٹاپکس کتنے ہوں گے اور اس میں آپ کو مطلب کہ فیس کتنے ملیں گے، آپ کو چینجز کتنی ملیں گی، آپ کو اس میں کیا نہیں ملے گا. تو یہ ہے، تو یہ ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے طور پر، کیونکہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو جتنی بھی یہ میڈیا، ہماری جو ٹیکنالوجی جو دعوت اسلامی پچھلے 10-12 سال سے اس کو لے کر چلی، بلکہ اس سے زیادہ ٹائم ہو گیا، تو وہ ہم میکسیمم آپ تک پہنچائیں. جی، اللہ کے ولی کی پہچان کیا ہے؟ اللہ کے ولی کی پہچان، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ یوں فرمایا کہ جب تجھے دیکھے تو خدا یاد آ جائے. اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایسا احترام جو ہے وہ دیکھا جائے، آج کے معاشرے میں بڑے بھائی کا احترام بھی جو ہے نا یہ ناپید ہوتا جا رہا ہے. بلکہ بھائیوں کا آپس میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک حسن سلوک اسلام اس کو ریکوائر کرتا ہے. یہ ذی رحم محرم بھی ہیں، قرابت دار بھی ہیں، ایک مطلب والدین کے جو ہے بیٹے بھی ہیں، ان کے اندر ایک محبت پیار ہونا چاہیے. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائیوں کے اندر محبت پیار تو نہیں ہے، احترام کا جذبہ نہیں ہے، لیکن بھائیوں کے اسے ہٹ کے آ جائیں آپ، دوست آ جائیں، فرینڈ آ جائیں، فرینڈ ہیں، دوست ہیں، ان کو بڑی ویلیو مل رہی ہے، رسپیکٹ مل رہی ہے، احترام مل رہا ہے، اور بڑا بھائی ہے اس کو جو ہے نا وہ یوں چٹکی بجا کے لائن پہ آگے لگا کے رکھا ہوا ہے. اس میں تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ احترام خود اپنے اندر ایک پورا ٹاپک ہے. جی، نو ڈاؤٹ، لفظ احترام، رسپیکٹ، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ احترام کے ساتھ ایک ورڈ اور اگر یہ ہو تو یہ اور زیادہ جامع ہو جاتا ہے اور اپنے معنی کو اور اپنے مطلوب کو یہ پانے میں اور مطلب افیکٹو ہو جاتا ہے، وہ شفقت. حدیث کے جو لفظ ہے نا، جی، خاص طور پر ایک حدیث، میں نہیں کہتا کہ کہیں اور یہ ہو، ضروری نہیں ہے، کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں کرتا، ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جی، تو ایسا بھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ احترام اور شفقت دونوں کچھ لازم و ملزوم قسم کے ہیں، کہ اگر آپ شفقت کرو تو آپ کو احترام بھی ملے گا، یا آپ اس کا احترام کرو تو وہ آپ کو شفقت بھی دے رہا ہوگا. تو یہاں ہے یہ کہ مطلب احترام تو نہیں ہو رہا، شفقت بھی ناپید ہے. ایسی بات. کیونکہ اگرچہ بڑا بھائی ہے اور بڑا وہ کچھ بھی ہو تو وہ بڑا بھائی ہی رہے گا ڈیفینیٹلی، اور اس کا مطلب اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو بڑے بھائی کا مقام اور عزت اور اس کا احترام اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ باپ سمان ہو جاتا ہے ایک طرح سے نا، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. ماں کے انتقال کی وجہ سے خالہ کا مقام اور ابھر کر سامنے آتا ہے. جی، اور الگ سے اسلام و دین و شریعت نے بڑے بھائی کو، اس کی عزت کو اور اس کے مقام کو باقاعدہ وضاحت کی ہے اسلام و دین نے. مگر یہاں یہ ہے کہ صرف عمر کے بڑے ہونے سے بندہ بڑا ہونے کو ناکافی سمجھے. بڑا پن ہو تو پھر بڑا کچھ اور ہی ہوتا ہے. واہ، اور بڑا پن دکھا نا، میں بڑا ہوں تو میرے ساتھ یہ، میں بڑا ہوں تو میرے ساتھ یہ، میں بڑا ہوں تو پہلے یہ، میں بڑا ہوں تو پہلے میں، اچھا میں بڑا ہوں تو تم مجھے یہ دو، میں بڑا ہوں تو تم میرے طرف آؤ. ٹھیک ہے، یہ آپ چھوٹے کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ مطلب کہ ایلڈر از فرسٹ. وائی وی سے لیڈیز از فرسٹ؟ صحیح، اوکے، ایلڈر از فرسٹ، اولڈر از فرسٹ، بڑے پہلے، بزرگ آگے، سب ڈیفینیٹ یہ سب ہے. لیکن جیسا میل سنت کئی مقام پر ارشاد فرما چکے ہیں کہ جو ہمارے گھر میں بڑے بوڑھے ہوتے ہیں یہ شفقت دیں تو چھوٹوں کا یہ پیار بھی پائیں گے. واہ واہ، تھوڑا سا جو ہے نا یہ مطلب ڈس بیلنس نہ ہو جائے. چھوٹوں کو ہر حال میں اپنے بڑوں کا ادب کرنا ہے، ان کی شفقت ملے نہ ملے جی، لیکن میری درخواست یہی ہے کہ بالکل ون وے ٹریفک اتنا چل نہیں سکے گا یار. درست فرما رہے ہیں آپ. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، بڑا پن.
یعنی خالی بڑا نہ ہو بلکہ بندے کے اندر بڑا پن بھی ہو. تو یہ بڑے پن سے کیا مراد ہے؟ یعنی یوں سمجھے کہ یار پہلے آپ بیٹا پہلے تم کر لو, واہ مطلب یہ چیز ہے تو بیٹا چلو یہ آپ رکھ لو, بیٹا آپ رکھ لو. یعنی میں بڑا ہوں اور میں اپنا حق جاتا ہوں کہ میں سب کچھ میں ہوں, تو مطلب میں چھوٹے کو اہمیت دوں, چھوٹے کو اپریشیٹ کروں, چھوٹے کو یہ کہ میں نے دیکھا ہے جی کہ اپنے سلمان بھائی کہ جب بڑا یہ کر رہا ہوتا ہے نا تو چھوٹا جو ہے نا وہ شرم کے مارے بہت کچھ کرے گا, مطلب اس کے اوپر یہ بڑا پن مطلب بڑا مسلط نہ ہو. ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے نا یار, آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا بڑوں کو یار, وہ جتنی شفقت اور محبت دے رہے ہوتے ہیں نا اسی قدر ان کا ادب و احترام بڑھ رہا ہوتا ہے. تو یہ چیز دیکھو, اولاد باپ بھی تو اپنی اولاد پر خود کو ترجیح نہیں دیتا نا. اولاد کے حقوق میں لکھا ہے, اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے رسالے کا مجھے ابھی حوالہ یاد آیا کہ کھانے میں اولاد کو ترجیح دے, ایسا نہ خود آسودہ ہو جائے اور اولاد بھوکی رہ جائے. یہ باپ کے لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا ہے, ترجیح دے. تو یہ سب کیا ہے؟ ترجیح دینا. بڑوں کو چاہیے کہ مطلب بچوں کو کئی شعبوں میں خود پر ترجیح دے, فوقیت دے, ان کو تھوڑا سا مطلب کہ ابھارے, اس سے مطلب کہ خود اس کے اپنے ادب اور احترام میں اضافہ ہو جائے گا. کیا بات, یہ میں چاہ رہا تھا کہ یہ بچہ ہی ہے نا, اگر یہ نہیں بھی کرا تو اس کو بچہ ہی کہا جائے گا. آپ تھوڑا سا مطلب کہ 2 قدم آگے آئیں, کم از کم یہ 1 قدم تو ضرور آگے آ جائے گا. میں نہیں کہتا کہ یہ 4 قدم آگے آئے گا, کیونکہ اس کی تربیت میں اور اس کی عمر میں بھی فرق ہے, لیکن آپ تو 2 قدم آگے آئے نا. آپ تو یہ نہ شکایت کریں نا کہ مجھ سے رابطہ تم کرو, تو میرے پاس آؤ تم, تو مجھے دو تم, تو مجھے پوچھو تم. تو بولے ٹھیک ہے, مگر یار آپ بھی تو بڑے ہو نا, کچھ آپ بھی تو مجھے یہ مطلب فیلنگ کرانا کہ یار میرے سر پہ بھی کوئی سایہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو مطلب یہ کہ جب بڑا اپنے چھوٹے کا سایہ بنے گا نا تو انشاءاللہ چھوٹا اپنے بڑے کے پاؤں کی جوتی بھی بن جائے گا. اللہ اللہ, وہ اس پر دھوپ نہ آنے دے, یہ انشاءاللہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دے گا. اللہ اکبر. یہ میری انڈرسٹینڈ تھوڑا مجھے تھوڑا یوں ہو رہا تھا. بہت زبردست بات آپ نے فرمائی. ایسا بھائیوں میں اور بالخصوص گھر میں ایک رسپیکٹ کی اور ایک ادب کی فضا اور احترام کی فضا برقرار رہے, اس پر بھی کچھ مدنی حقوق ادا کرے ایک دوسرے کے. اللہ کے پیارے دین نے سلمان بھائی اتنے خوبصورت اور اتنی ڈیٹیل میں حقوق بیان کیے ہیں. رائٹس آف مین, رائٹس آف وومین, رائٹس آف برادر, اتنی رائٹس آف مطلب وومین کی جب اسلام بات کرتا ہے نا تو ماں کو الگ کر رہا ہے, تو بیوی کو الگ کر رہا ہے, تو بہنوں کو الگ کر رہا ہے, تو بیٹیوں کو الگ کر رہا ہے, تو خالہ کو بھی الگ کر رہا ہے. اب سوچے تو صحیح یار. سبحان اللہ. اور جب رائٹس آف ہیومن کی بات ہوتی ہے تو اس میں بھی بالکل ڈیٹیل میں اسلام اور دین ڈسکس کر رہا تھا. یار پڑوسی کی بات کرتے تو 3 تو خالی پڑوسی کا حکم بیان کر دیتا ہے کہ اگر یہ پڑوسی تمہارا رشتہ دار بھی ہے اور مسلمان بھی ہے تو 3 حق ہے, حق پڑوس, حق مسلم اور حق قرابت داری. اور اگر یہ قرابت دار نہیں, رشتہ دار نہیں, تو 2 حق ہیں, حق مسلم اور حق پڑوسی. اور اگر یہ غیر مسلم ہے تو اس کا حق پڑوس تو بنتا ہی ہے نا, وہ تو 2. تو آپ دیکھیں اسلام کتنی ڈیٹیل میں جا کر ایک چیز کو ڈسکس کرتا ہے, ایک چیز ہمارے سامنے واضح کرتا ہے. ہم پڑھے تو اگر یہ بھائی بہنوں میں اگر یہ حقوق بیان ہو جائے نا, اور یہ بیسک ذمہ داری اس گھر کے سربراہ کی ہے جسے باپ بھی کہا جاتا ہے, ماں بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک, کہ بچپن سے ہی اپنے بچوں کو ایک دوسرے کے ان کے حقوق, نرمی, پیار, محبت, احترام, ادب, اس کی تربیت دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ چیزیں آئیں گی. کبھی بیشی ہوتی رہتی ہے, بے تکلفی ہو جاتی ہے, بھائیوں میں ہو جاتا ہے بعضوں کا, بہنوں میں, بھائیوں میں. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ خون کے رشتے ہیں, ٹوٹتے نہیں ہیں. یہ یاد رکھیے گا, یہ جو ذویل ارحام ہوتے ہیں نا, یہ خون کے جو رشتے ہیں نا, بلڈ ریلیشن, یہ ٹوٹتے ہی نہیں ہیں. یہ کیسے ٹوٹیں گے؟ کیا چیز ان کو توڑے گی؟ نارملی میں جرنل بات کر رہا ہوں, تو یہ مطلب یہ ٹوٹتے نہیں ہیں. بھائی بھائی رہتا ہے, بہن بہن ہی رہتی ہے, تو یہ مطلب ماں ماں ہی رہے گی, باپ باپ ہی رہے گا, بیٹا بیٹا ہی رہے گا, اولاد اولاد ہی رہتی ہے. یہ پوتے پوتیاں, نواسے نواسیاں, یہ سب ہے نا, بعد وقت گھر ٹوٹ جاتے, ایک بچہ سب کو جوڑ کر رکھتا ہے, پتہ ہے
اب دیکھیے مثال کے طور پر خدا نہ خاصا کسی کے یہاں طلاق ہو گئی, کوئی گھر ٹوٹ گیا, بچہ ہے, اس بچے نے پورا خاندان جوڑ کر رکھا ہوا ہے, کیونکہ ایک بچہ ہے بیچ میں سے, دوسری طرف اس کے نانا کا خاندان ہے, دوسری طرف اس کے دادا کا خاندان ہے. پتا کہ دونوں خاندانوں کی نہیں بھی بنے گی, لیکن اس بچے نے سب کو ایک جگہ جمع کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ یہ انبریکیبل ریلیشن شپ ہے. وہ پوتا نواسا رہے گا, وہ پوتی نواسی رہے گی, ٹھیک ہے نا. ٹوٹنے کے بعد بھی وہ بولے گا کہ یار یہ میرے مطلب کہ فلاں کی ماں, یہ میرے فلاں کا باپ ہے, یہ میرے فلاں کا نانا, یہ میرے فلاں کا دادا ہے. تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو ہے نا, یہ کیونکہ وہ خون کا رشتہ ہے, بلڈ ریلیشن ہے, ایک چھوٹا سا بچہ, یہ کچا دھاگا نہیں ہے جو ٹوٹ جائے گا, یہ مطلب یہ رشتہ ہے, یہ مطلب ایک زبردست کانٹیکٹ ہے جو ٹوٹتا نہیں ہے. یہ تو اس کی قدر کریں, اس کے حقوق کو پہچانیں. انشاءاللہ جو میں نے ابھی جو بات کی نا فائنلی ابھی آخر میں, انشاءاللہ اگر اس کو اب تھوڑا سا اور غور کریں گے, جو معاشرے کے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں, اگر اس پر تھوڑا غور کریں تو اس سے آپ کی دشمنی نفرتیں اللہ نے چاہا تو ختم ہو جائیں گے. کہ یار جب مطلب رشتہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا تو پھر لڑکے کیا کریں گے, اور لڑ کر بندہ کب تک جیے گا یار. محبت سے جیو, لڑ کر جینے میں گھٹن ہوتی ہے, محبت سے جینے میں مزہ آتا ہے.